إله إلا الله محمد رسول الله اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے. اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا. وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا. تو ان کا اسے چھوڑ دو. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی. تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا. کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین. تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا. ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو. تو پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں. فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا. تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کاٹ دینا. تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا. کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے. تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی. کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیزوں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں، اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. قبسا ونور بشعاع العلم إنا نبتغي عظم الأجور وهلال. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي